چل رہی تھی، تو آزادی کے بعد اس ملک میں اسلام اور اسلامیت کے تحفظ کی کیا شکل ہو گئی، اس کے بارے میں مختلف اہل علم و فکر کی دو رائے۔ ایک رائے یہ بھی جو تجربوں پر مبنی یہ رائے ہیں کہ آزادی کے بعد جمہوری نظام قائم ہو اور جمہوریت میں دستور کی حکمرانی نہیں ہوتی، اکثریت کی حکمرانی ہوتی۔ یہ جملہ یاد رکھیے، نظریاتی طور پر جمہوریت میں دستور کی حکمرانی، لیکن عملی طور پر اکثریت کی حکمرانی۔ اکثریت کس طرح چاہتی ہے دستور کی تشریح کرتی ہے، اور کس طرح چاہتی ہے تقسیم و تقسیم کرتی ہے، اور کس طرح چاہتی ہے دستور کا نفاذ۔ دستور کا اثر رہتا ہے پیسے سے، اس لیے اس رائے یہ تھی کہ اسلام اور اسلامیت آزادی کے بعد اکثریت کی حکمرانی کی شکل میں ملک میں محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ہم کو اسلام اور اسلامیت کی بقا اور بالادستی کے لیے ایک الگ حصہ لے لینا چاہیے۔ ایک رائے یہ رائے بھی اکابر رحمۃ اللہ کی اہل علم و دانش بھی اس رائے میں شامل ہے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ یہ عملی طور پر تدبیر کامیاب نہیں ہوئی، اس لیے تقسیم مناسب نہیں، ملک کی تقسیم مناسب نہیں ہے، بلکہ ایک ساتھ رہتے ہوئے اسلام اور اسلامیت کی تحفظ کی شکلوں بھی پر اصرار کیا گیا، تقسیم کا مطالبہ نہ کیا گیا۔ اس رائے کے مطابق تقسیم کے فائدے کم ہونے والے تھے، نقصان زیادہ تھا۔ اور اس رائے کو پیش کرنے والے اکابر اہل علم و دانش نے تقسیم کا ایک متبادل بھی پیش کیا، اور وہ یہ تھا کہ آزادی کے بعد ملک میں جو نظام حکومت قائم ہو وہ فیڈرل ہو، ملک کو ایک فیڈریشن کی ضرورت ہے، ریاستوں کا خود مختار ریاستوں کا ایک فیڈریشن ہے، اور پھر 3 شعبے مرکز کے پاس ہیں: خارجہ پالیسی، دفاع اور مالیات۔ باقی تمام صوبوں میں تمام صوبے آزاد ہیں۔ لیکن کانگریس کا جواب یہ تھا کہ آزادی کی لڑائی تک، آزادی کے حصول
کوئی بات نہ چھوڑی. ابھی تو بس مل جل کر ساری توجہ آزادی کی ضرورت ہے مرکوز کی جائے. اس کے بعد ہم لوگ میں نظام کیا چلائیں گے وہ بعد میں طے کریں گے. اب اس کی پوری کوشش ہمارے حضرات نے کی جتنی کر سکتے تھے. یہ کانگریس کے قیادت یہ فیڈریشن کی تجویز مانا لیکن وہ مسترد کی اور تاریخ گواہ ہے کہ اس کا شدید صدمہ شیخ الاسلام حضرت مدنی کو ہوا اور وہ تمام اندیشے جو مستقبل کے بارے میں تھے وہ اسی وقت سے ان کو بے چین کرنے لگے. باہر ہوا وہی جو مقدر تھا. ملک تقسیم ہوا اور تقسیم اچھی ہوئی کہ بری ہوئی اس پر کوئی گفتگو کرنا بالکل ہی رہا ہے. ایک ایسے صاحب نے مجھ سے 30 سال پہلے یہ سوال کیا جن کے والد پڑوس کے ملک کے فارن آفس میں بہت بڑے عہدے پر تھے اور ان صاحب کا دینی تعلق ان کے دینی زندگی میں ایک انقلاب آیا. ایک صاحب دل بزرگ سے ان کا تعلق ہوا اور ان کی زندگی بالکل بدل گئی اور انہی صاحب دل بزرگ کے واسطے سے میرا ان کا رابطہ ہوا, ملاقات ہوئی. ایک بار مدینہ منورہ سے عمرے کے لیے جانا ہوا تو انہی کے گاڑی میں میرا جانا حضرت نے طے فرمایا. انہوں نے راستے میں مجھ سے سوال کیا کہ بہت عرصے سے کہ بہت الجھن میں ہم دونوں مبتلا ہیں میاں بیوی. ان کی فیملی بھی گاڑی میں ساتھ تھی اور وہ یہ کہ اب تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہر بزرگ کی یکساں عظمت اور محبت ہمارے لیے, لیکن چونکہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور ہماری گہری وابستگی اس ملک سے ہے تو شیخ الاسلام حضرت مدنی کے بارے میں ہمارے دل میں وہ فطری عقیدت محبت نہیں پیدا ہوتا. اس کی وجہ سے بہت ڈر لگتا ہے کہ کوئی محرومی نہ ہو. لیکن جب یہ یاد کرتے ہیں کہ وہ تقسیم میں مخالف تھے تو دل میں ایک عجیب سی جن ہوتی ہے. تو آپ ذرا کچھ حل کیجیے اس مسئلے کو, بتائیے کہ ہمارے دل میں ان کی عقیدت اتنی ہی ہو جتنی دوسرے ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو میرے بس کی نہیں ہے, لیکن جس طرح میں سوچتا ہوں میں وہ بیان کرتا ہوں. آپ کو اس سے تشبیہ ہو یا نہ ہو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. میں تو اس طرح سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ ملک تقسیم ہو اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف اپنے دو چہیتے بندوں کو ڈیوٹی لگائی. اپنا ایک مخلص اور شہیدہ بندہ تقسیم کے مخالف بن کر گھر بنا کر کھڑا کر دیا تاکہ آئندہ تقسیم کے بعد بھارت میں جب بھی اسلام اور اسلامیت کے تحفظ کی کوشش کی ضرورت پڑے تو علماء کے لیے پوری گنجائش ہو کہ وہ جدوجہد آزادی میں اپنی قربانیوں کا حوالہ دے کر اور تقسیم کی مخالفت کا حوالہ دے کر وہ اسلامیت کے تحفظ کا مطالبہ کریں اور جدوجہد کریں. اگر ساری علماء مخالف ہوتے تو یہ تو گنجائش ختم ہو جائے. اسی طرح اگر سارے علماء تقسیم کے مخالف ہوتے ہیں
تو اس ملک میں اسلامی نظام کے مطابق ملک کو چلانے کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق علماء کے لیے باقی نہ رہتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست ربانی حکمت کے تحت اپنے دو عظیم ترین ہماری معلومات کے مطابق واللہ عالم بندوں کو ایک کو ادھر کھڑا کر دیا، ایک کو ادھر کھڑا کر دیا، اور ہمارے روئے سے دونوں کے لیے دعا نہیں کرتی. اس تمہید کے بعد میں آپ سے گفتگو اصل میں جو کرنا چاہتا ہوں کہ تقسیم کی مخالفت ہوتی تھی متحدہ قومیت کے نظریے کی بنیاد پر کہ وطن کی بنیاد پر ہم سب ایک ہیں. اس نظریاتی بنیاد کو سامنے رکھ کر تقسیم کی مخالفت کی جاتی تھی کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، وطن ہم سب کا ایک ہے، تو اس قوم کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. بے شک ایک حد تک یہ سچائی ہے، لیکن دوسری طرف متحدہ قومیت کا جو تصور ادھر تھا کانگریس کی قیادت نہیں، دوسرے غیر مسلم قائدین، وہ اتنا سادہ نہیں تھا. وہ دراصل یہ تھا کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو برہمن تہذیب کے اندر ضم کرنا. میں ہزاروں صفحات کے مطالعے کے نتیجے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، تمام غیر مسلم قائدین کے ذہن میں یہ منصوبہ بالکل واضح تھا. 50 مضامین جو اس وقت جواہر لال نہرو کے قلم سے نکلے تھے آج بھی وہ کتب خانوں میں محفوظ ہیں. اس میں بالکل کوئی چھپانے کی بات نہیں. ان لوگوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہندو مذہب کے بجائے ہندوستانی تہذیب کا نام حاصل کیا. یہ ہے چالاکی. اس کے لیے ہمارا دماغ بہت مشہور ہے. علماء کی ایک ذمہ داری ہے. اصل بات مجھے آپ سے غور کریں کہ آپ ان باتوں کو باریکی سے سمجھیں، کیونکہ اب تو وقت آ گیا ہے یہ متحدہ قومیت کے اصل منصوبے کی تکمیل ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اشارے کو سمجھیں. اب ضم کرنا ہے، جذب کرنا ہے. اب ہماری جان و مال اصل نشانہ نہیں، اصل نشانہ ہمارا اسلام ہے. رب کعبہ کی قسم اب ہمارا اصل نشانہ ہمارا بچا بچا اسلام. اس قومیت کی جو تحریک چلی تھی یورپ سے، صہیونی دماغ کی تجویز کردہ یہ تحریک تھی، اس کا اصل مقصد عالم میں پھیلی ہوئی امت مسلمہ کو سرحدوں میں بانٹ کر توڑ دینا تھا. وہ الگ ملکوں میں بسنے والے مسلمان وہیں کے مسائل میں الجھے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ایک عجیب و غریب امت تھی تو دنیا بھر میں رہتے ہوئے بھی اپنی عالمی امت سے بڑی گہری وابستگی ہے. اور اگر وہ وابستگی نہ ہوتی تو خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد اتنی زبردست تحریک کی خلافت ہمارے ملک میں ہمارے علاقے میں نہ چلائی. ہمارا کیا تعلق تھا خلافت سے؟ ہم تو خلافت
خلافت عثمانیہ سے کوئی ایک پیسے کا وظیفہ نہیں ملتا تھا. انگریزوں کے دور کو چھوڑیں، اس سے پہلے میں جب یہاں پر مختلف خاندان حکمران تھے، یاد رکھیے مسلم حکمران تھے، یہ تعبیر مجھے مناسب نہیں. وہ حکمراں بحیثیت مسلم نہیں تھے. کبھی لودھی خاندان حکمراں تھا، کبھی خلجی خاندان حکمراں تھا، کبھی تغلق خاندان حکمراں تھا، کبھی سوری خاندان حکمراں تھا، کبھی مغل خاندان حکمراں تھا. جیسے یہاں کوئی نہیں کہتا کہ پرتھوی راج کی حکومت ہندو حکومت تھی، سب کہتے راجپوت حکومت. مختلف راجوں مہاراجوں کی حکمرانی تھی. کہیں کہتے کہ مراٹھوں کی حکمرانی تھی، کوئی نہیں کہتا کہ ہندو حکمرانی تھی. لیکن بڑی 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 چالاکی کے ساتھ ان مسلم خاندانوں کی حکومت کو مسلم حکومت قرار دیا گیا تاکہ اس سے مذہبی نفرت اس ملک کے رہنے والوں کے اندر بٹھائی جائے. اور ہم بہت بھولے والے لوگ ہیں، ہم کسی سازش کو سمجھ ہی نہیں، اور ہماری ایک جامع قسم کی تربیت بھی نہیں ہو پا رہی ہے، اس کی بہت کمی ہے. خلافت عثمانیہ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. اب یہ کہ سلطان شمس الدین التمش کے دور میں خلافت عثمانیہ سے درخواست کی گئی کہ شمس الدین التمش کو، جو اہل اللہ میں سے تھے، شاہی اور فقیری ایک شخصیت میں جمع تھی، ان کے بارے میں یہ گزارش کی گئی کہ ان کو خلافت عثمانیہ سلطان تسلیم کر دیا. خلافت عثمانیہ کی طرف سے اس بات پر معذرت کی گئی، سلطان سے بیک ہوگا تو نہیں. لیکن اس کے باوجود جب خلافت عثمانیہ تباہ کی گئی تو اس کے سلسلے میں سب سے زبردست تحریک آپ سب اچھی طرح واقف ہیں، ہماری یہاں کیا ہے، ہماری اسی ملک میں چاہے تو وہ مسلمان پوری ملکوں میں رہنے کے باوجود پوری امت سے جڑے ہوئے تھے. اب میں آپ سے ایک بات احتیاط کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، دونوں چیزوں کے تقاضوں کو بہت توازن اور اعتدال کے ساتھ سنبھال کر لے کر چلنا ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں اپنے ملک کے آئین و قانون کا پابند بھی رہنا ہے، ہمیں اپنے ملک کے دستور کی، اپنے ملک کی ترقی کی خواہش بھی رکھنی ہے اور اس میں بھرپور حصہ بھی لینا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عالمگیر امت مسلمہ سے بالکل اپنے تعلقات توڑ دیں، اور امت مسلمہ کے کسی حصے کے بارے میں اگر ہمارے ملک کی کوئی حکومت بدخواہی کے ارادے کرے تو ہم اس میں بھی اس کا ساتھ دینے لگیں. اس کا کوئی جواب نہیں. قرآن مجید کہتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. صاف صاف کہ پوری دنیا کے جو کفر والے ہیں وہ ایک دوسرے کے حامی و مددگار ہیں. بعضهم أولیاء بعض. اگر تم نے آپس میں رشتہ قائم کیا، اگر تم نے ایمانی اخوت اور محبت کا رشتہ قائم کرنے کے بجائے دوسرے جغرافیائی اور رشتے تک اپنے کو محدود کیا تو عجیب و غریب بات قرآن ہے تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. پوری دنیا میں زبردست فتنہ و فساد برپا ہوگا. کیا آج آپ کی دنیا میں فتنہ و فساد برپا ہوتا وہ نہیں دیکھیں؟ اس فتنہ و فساد، عالمی فتنہ و فساد قرآن کی تعبیر کے مطابق دنیا میں برپا ہونے سے پہلے شیطانی طاقتوں نے ہمیں الگ الگ قومیتوں میں تقسیم کی. آج مجھے یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ اتنی گہرائی سے سوچنے والے لوگ اتنی تعداد میں شاید نہیں ہے جتنی تعداد میں ہونی چاہیے. ملک کی حکومت کی پالیسی یہ الگ چیز ہے اور وطن دوستی الگ چیز ہے. حکومت اور ملک ایک چیز نہیں ہے. بہت زبردست خدمت ہو رہا ہے. ہم وطن کے وفادار ہیں، حکومت کے وفادار ہیں. حکومت تو اگر حضرت عمر سے بھی ہوگی تو اگر کوئی
غلط کام انہوں نے کیا کسی کی نظر میں تو اس کو بھی ٹوکا گیا، اور حکومت مشرکوں کی اور ائمۃ الکفر کی ہو، اور ہم اس کے بعد ٹوکنے کے بجائے اس کے جواز فراہم کرنے لگے. یہ انتہائی بڑا زبردست ناقابل معافی گناہ. اور یہ گناہ نہیں ہے، یہ اگر شعوری طور پر ہو تو یہ کفر میں لکھا جائے، اور ہمیں یقین ہے کہ شعوری طور پر نہیں ہوتا، غیر شعوری طور پر گہرے تجزیے پر مبنی نہیں ہو. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مختلف رائے کے حضرات وہاں بیٹھ کر مشورے کرنے کا رواج ختم ہو گیا. اب ہر ٹولی کے پاس ایک کوئی حضرت بھی ہوتا ہے، ایک کوئی قائد ہوتا ہے، اور وہ جو بات کہتا ہے باقی سارے لوگ سمجھنا ماننا سمجھنا ماننا. یہ غلط ہے، اس کا کوئی جواب نہیں. یہ خلاف سنت ہے. ہم کو مشہور آ گئے، جس کے بعد وحی آتی تھی وہ مشورے لیتا ہے، اس کو مشورے لینے کا حکم دیا گیا اور اپنے ماتحتوں سے مشورہ لیتا ہے. مشاور ہم کے حمیر یا حضرت موسیٰ کی طرف جائیں، کیا انبیاء علیہ السلام کی طرف جائیں، ان سے مشورہ لیتا. بلکہ اکثر مفسرین کے نزدیک آپ کو حیرت ہوگی، واعف عنہم، یہ جو پوری آیت ہے اس کا اثر مرجع منافقین ہے. آپ کو بہت حیرت ہے. ایک حکمت عملی حضور کے سکھائی گئی کہ ان کی بے وفائی اور غداری کے باوجود تم ان کو سمیٹے رہو، معاف کرتے رہو، ساتھ میں رکھو، ان کو مشوروں میں بھی بٹھاؤ. تو ایک یہ جو پرصراط ہے کہ ہمیں اپنے وطن کی وفاداری کے تقاضوں کو بھی پورے کرنے ہیں، اور عالمی اسلامی برادری کی مضبوطی کے ساتھ مسلمانان ہند کو جوڑے رکھنا ہے. اس میں کسی قسم کا خوف، کسی قسم کی بزدلی، کسی قسم کی پسپائی یہ خطرناک نتائج ہے. شیخ الاسلام حضرت مدنی تقسیم کے سخت والے تھے، لیکن جب بن گیا پاکستان تو پھر حضرت مدنی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اب کیا فرماتے ہیں، کیا تاریخ سات جملہ کہا ہوا شیر خدا نے. اس نے کہا دیکھو کسی غلط جگہ پر اگر کوئی مسجد بنانے لگے گا تو ہم اس کی مخالفت کریں گے، لیکن اگر مسجد بن جائے گی تو ہم اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کریں گے. کبھی آج تک یہ مضبوط آپ کو سنایا گیا؟ میں آپ سے یہ شکایت کے بغیر نہیں رہتا کہ کس ڈاکٹر نے آپ کو مطالعے سے روکا ہے، کس ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ مطالعہ مت کیا کرو. اس ڈاکٹر کا نام بتائیے، میں اپنے ہاتھ سے اس کو انشاءاللہ شمشان گھاٹ تک پہنچاؤں. کس نے منع کیا کہ آپ مطالعہ کریں؟ یہ ساری چیزیں کوئی میرے بڑے بھائی کی طرف میں تھوڑی نہ کریں، سب چھپی ہوئی. ایک بات تو یہ ہے کہ عالمی اسلامی برادری سے مسلمانان ہند تقریباً کٹ چکے ہیں. اسلامی رشتے کی حمیت، اسلامی رشتے کے احساسات آپ محتاط انداز کو رکھیں. آپ آبائی مجھے معاف نہ کریں، آپ تعبیر بہت مہذب اختیار کریں، لیکن قوم ہماری اور آپ کی غفلت کی وجہ سے کٹتی چلی جا رہی ہے. آدمی اسلامی برادری مسلمانوں پر کہیں ظلم ہو، ہم اس ڈر کے بارے میں بولتے ہیں کہ اگر اس پر بولیں گے تو حکومت ناراض ہے، استغفر اللہ. پھر آپ فتویٰ دے دیجیے کہ حکومت کو ناراض کرنا حضرت شاہ عبدالعزیز کی بہت بڑی غلطی تھی، شاہ ولی اللہ کی بہت بڑی غلطی تھی، مجدد الفسانی کی بہت بڑی غلطی تھی جس کی وجہ سے وہ جیل میں گئے، وہ گرفتار ہے. فتویٰ دیجیے کہ حضرت نانوتوی کی بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف میدان میں اترے. کہیے کہ حضرت گنگوئی کی بہت بڑی غلطی تھی. ہم سے حکمت اور مصلحت ان بزرگوں کو سیکھنا چاہیے. حکمت اور مصلحت کا مطلب درست گزری، حکمت اور مصلحت کا مطلب شکست خوردگی.
یاد رکھیں جو حکمت اور مصلحت حوصلے اور ہمت کے بغیر ہوگی اسی کا نام دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ملک کی اصل سماجی حقیقت کو خدا کے لیے غور سے سمجھنے کی کوشش کی. یہ تو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اقلیت میں ہیں اور ہندو اکثریت یہ بار 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 ہمارے قابل احترام قائدین کی زبان سے نکلتا ہے. اکثریت یہ اس ملک کے سماجی نقشے سے براہ راست واقفیت کی کمی اور پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی وجہ سے. جب ایک جھوٹی بات کئی بار کہی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یقین ہونے لگتا ہے. وہ میں بار بار لطیفہ سناتا ہوں. ایک مولانا صاحب بکرے کی منڈی سے بکرا لے کر نکلے. کچھ تقریب تھی اور ان کے میرے آپ جیسے کچھ ذہین شاگرد بہت دن سے بریانی نہیں کھائی تھی تو انہوں نے آج اعلان کیا. اور جب وہ حدود سے منڈی کے باہر نکلے تو ایک شاگرد نے بہت ہی ادب سے سلام کیا اور کہا کہ حضرت یہ آج آپ کتا لے کے جا رہے ہیں. کتا اور آپ چھی 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 یہ کیا ہوا ہے؟ کس کے ڈانٹا کی طرح دماغ خراب ہے. سر سے پیر تک یہ بکرا ہے مجھے کتا بھی نظر آ رہا ہے. تو ادب کرنے والے شاگرد تھا خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے حضرت اب آپ ہمارے یہاں بکرا ہوگا مجھے تو کتا نظر آ رہا ہے. تھوڑی دور کے بعد دوسرا ملا پلان کے بات ہے اور اس نے اور زیادہ احترام کا سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ حضرت کوئی گھر میں پہریداری کے لیے کتے کی ضرورت تھی تو ہم غلاموں سے کہتے ہم کتا لے کے آتے آپ کتا تو اور اتنا کیا کہ یہ بکرے تو اس کو ڈانٹا. وہ کیا رہا ہے ایک اور ملا تھا تمہارا دوست کمبخت وہ بھی یہ کہہ رہا تھا بھاگا یہ بکرا. تو بیچارہ اگر معاف کیجیے گستاخی نہ پتہ نہیں میری آنکھوں میں کیا ہو گیا یہ تو کتا نہیں تھا. تو بھی چلا گیا. پھر کچھ دن بعد تیسرا ملا اس نے حیدرآبادی فرشی سلام کیا اور ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے انداز سے ہاتھ بھی چوم لوں. ہم لوگوں کی کمزوریاں یہی ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ حضرت ہم لوگ مر گئے تھے کہ آپ اس خدمت کے لیے ہم لوگ یاد نہ فرماتے کتا لے جا رہے ہیں. استاد تھوڑا پریشان ہوئی ہے کیا ماننا چاہیے. انہوں نے پھر سے بتایا اس کے بعد پھر جانا کہ نالائق کمبخت خود ہو گیا کہ تمنوں کا میں بکرا منڈی سے بکرا لے کر آیا. یہ کتا نہیں بکرا ہے کہاں بنا. پھر 14 منٹ اس نے کہا حضرت قیامت قریب ہے تو سنتے تھے علامت سامنے مر جاؤں گا مر ڈالوں گا آپ کو کتا لے کے نہیں جانے دوں گا. آپ کے احسانات ہیں ہمارے بچپن میں آپ کے دن علی قاعدہ پڑھایا کتا نہیں جائے میں پہنچاؤں گا آپ کیا کروں. اب استاد نے میری ہی آنکھوں میں کچھ جادو ہوا ہے. شاید میں نے آپ کے گلے میں تعمیر نہیں لٹکائی اس لیے کچھ نظر بندی ہو گئی. اور تب استاد نے کہا اچھا تو تھکا کتے کو ایسے بھگا گیا اور وہ اس نے تو استاد تو چلے گئے. انہوں نے جا کر بکرے کو پکڑا پھر لہو لٹایا بسم اللہ اللہ اکبر پھر گنڈوری بریانی اور کباب کا دور چلا. 4 آدمیوں کے کہنے سے ایک مولانا صاحب نے بکرے کو کتا بنا دیا. پورا میڈیا اور 70 سال سے ہم لوگ اکثریت ان سیاسی دغابازوں سے سن رہے ہیں. ہم سب نے مان لیا کہ بکریت. میں نے بڑے بڑے لیڈروں کے سامنے چیلنج کر کے کہا کہ ثابت کرو کہ
کیا بدھسٹ ہندو ہیں؟ کیا سکھ ہندو ہیں؟ کیا آدیواسی ہندو ہیں؟ کیا کرناٹکا اور مہاراشٹر میں رہنے والے لنگایت ہندو ہیں؟ کیوں نہیں غور سے پڑھتے؟ لنگایت مذہب 800 سال پہلے ویدک دھرم کے خلاف بغاوت کے مقصد سے بنایا. کیا پورے قبائلی علاقے کے لوگ ٹرائبل ہندو ہیں؟ نہیں بھائی، ان کو بنایا گیا ہے 1917 کے بعد ملمت آ گیا. ان کو سیاسی طور پر ہندو بنایا گیا ہے، مذہبی طور پر ہندو آج تک تسلیم نہیں ہے. اگر ان کو مذہبی تسلیم کیا جاتا، جن کو آپ دلت کہتے ہیں، شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب والوں کو، تو ان کو مندروں میں جانے کی اجازت نہیں. اس ملک کے اصل سماجی نقشے کو سمجھیے. صرف مسلمان مظلوم نہیں ہے، اس ملک میں مظلوموں کی اکثریت ہے، ظالم اقلیت ہے. لیکن ہم سے ایک بڑی بھیانک غلطی ہوئی. ہمارے اب تک کے جتنے بھی رشتے رہے ہیں انہیں ظالموں سے رہے ہیں. میرے اشارے کو سمجھیے گا. ہم نے کبھی مظلوموں کا منہ نہیں لگایا. شاید ہمارے اندر چھپی ہوئی برہمنیت کا یہ نتیجہ تھا. ہم نے کبھی مظلوموں کو کبھی ان کی طرف عزت کے ساتھ ہم نہیں پڑھے. ہم سے بہت بڑا ظلم ہوا. ہم غیر شعوری طور پر، میں مانتا ہوں غیر شعوری طور پر ہم بھی اسی استحصال اور طبقاتی تفصیل کا شکار ہوئے. ہمیں وہ لیڈر بہت اچھا لگتا تھا جو شیروانی پہنتا تھا، گلاب کا پھول لگاتا تھا، اور جس نے ہمارے پیٹ میں 50 چھرے ہو. کاش کے کوئی تاریخ کا مطالعہ ہے. جس دن مورتیاں اچھی نہیں تھی مشہور زمانہ مسجد میں، تو اس کے بعد ایک انتہائی اہم اور تاریخی ملاقات ہوئی تھی. ہندو مہاسبھا کا لیڈر، اس وقت کے وزیر اعظم جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ان سے ملے اور ان سے کہا کہ دیکھیے اب جو کام ہو گیا اس کو تیز رفتاری سے آگے بڑھائیے. اس وزیر اعظم نے، جس کو ہم بہت ہی سیکولر سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کب آپ ہمارے ذہنوں سے نکلیں گے، اس کا جواب تھا جو کل میرے پاس آنا. میں تب جواب ایک کاغذ نکال کر دکھایا کہ ہم نے وہ کام کیا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہم نے کام یہ کیا ہے کہ دستور کی جس دفعہ میں پسماندہ طبقات کو ریزرویشن دیا گیا ہے اس میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ کس کو ملے گا ریزرویشن کا حق. اس کی تعلیم کا حق صدر جمہوریہ کو ہوگا. بہت سوچ سمجھ کر یہ صدر دستور کے مرتب کرتے وقت اس دفعہ کے تحت لکھوائی گئی تھی. اب کل ہی ہم نے کابینہ سے تجویز منظور کرائی ہے، صدر جمہوریہ کو بھیجی ہے. رازداری کے ساتھ اس کی نقل پڑھ لو. اس میں ہم نے یہ اضافہ کر دیا، صدر جمہوریہ کی طرف سے ایک آرڈر جاری ہوگا آج یا کل. اس میں یہ لکھا ہوگا کہ ریزرویشن کی سہولیات ملنے کے لیے ہندو رہنا شرط ہوگا. جو ہندو رہے گا، دلت سماج کا فرد یا پسماندہ اقوام کا فرد، اسی کو ریزرویشن کی سہولتیں ملیں گی. اور جو ہندو مذہب کے بجائے دوسرا مذہب اختیار کرے گا وہ ریزرویشن کے حق سے محروم ہے. کروڑوں لوگوں کے دخول اسلام کا اندیشہ کسی کو ستا رہا تھا، آج بھی ستا رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم کیونکہ ہمارے رابطے نہیں ہیں. ہم بہت محدود دائرے کے اندر اپنے آپ کو محدود کیے ہوئے.
اس لیے اتنا بڑا قدم ہم نے اٹھایا ہے، ملک کی ساری توجہ ادھر ہے، تم بھی ہلوں میں مشاتے رہو، مگر یہ دیکھو کاغذ، تو وہ لوگ حیرت میں رہ گئے اور پیر پر گر پڑے کہ مہاراج یہ کام تو آپ ہی کر سکتے تھے، اور مہاراج اب ہمارا کوئی مطالبہ نہیں۔ میں دستاویزی ثبوت کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت ہے، میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں خدا کے لیے آپ سے ایک بات، تیسری بات عرض کروں گا کہ حکمت میں اور حق گوئی میں ایک طرفہ مت سوچا، بہت توازن اور اعتدال کی ضرورت ہے اور خطرے مول لینے کی ضرورت ہے۔ ہم جب مسلمانوں کے جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں تب تو بڑی بہادری کرتے ہیں، کیونکہ اس میں تالیاں چاہیے، ہم نعرے تکبیر کی گونج چاہیے، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں ذمہ داران سے تو ہمارا میں بولے جا بہت خوش آمدید اور بہت ہی نرم۔ ہم نے اصلی قائدین کو جو ان کی گودوں میں پلے، ہم نے ان کا انداز بالکل الٹا دیا۔ وہ مسلمانوں سے خطاب کرتے تھے بہت محبت اور شفقت کے لیے، اور جب قائدین، ملک کے قائدین سے ملاقات ہوئی تھی تو بہت سخت بات، بہت واضح گفتگو۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر حکمت بھی ڈال دے اور ہمت بھی، اس کی بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ جو حالات جس مرحلے میں ہم داخل ہو گئے تاریخ کے جس مرحلے میں، بہت نازک اور فیصلہ کن موڑ، ہم اس کو ٹال نہیں سکتے۔ یہ تکوینی نظام کے تحت تاریخ کا مرحلہ آ گیا، اس مرحلے سے اس امت کو گزارا جائے گا اور دودھ کو الگ کر دیا جائے گا، پانی کو الگ کر دیا جائے گا۔ آپ احادیث میں پڑھاتے ہیں یہ حدیث جو سیاح میں ہے کہ آنے ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سیاح کی روایت ہے، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ علماء آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہوں، شر من تحت عدیم السماء منهم تخرج الفتنہ وإلیہم تعود۔ اللہ اکبر، بہت ڈرنے کی ضرورت، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی اور ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کی ضرورت۔ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اصبروا وصابروا۔ آپ کے ایک اور ارشاد میں آتا ہے کہ وہ زمانہ آنے والا ہے جبکہ میری امت دو حصوں میں تقسیم ہو، ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جن میں ایمان ہی ایمان ہوگا، نفاق کا ذرہ بھی نہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جن میں نفاق ہی نفاق ہوگا، ایمان کا کوئی ذرہ نہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، یہ تاریخ کا خلاصہ ہے کہ کفر کو غلبہ کبھی بھی نفاق کی مدد کے بغیر نہیں ملا۔ یاد رکھیے، ایک بھی واقعہ غلبہ کفر کا نفاق اور منافقین کی مدد کے بغیر آپ کو تاریخ میں شاید نہ ملا۔ اور اس وقت ہماری ملت کا نفاق کھل کر رہا ہے، خواص کا نفاق، جن کی طرف امت امیدوں سے دیکھتی ہے ان کا نفاق، ذاتی مفادات کو مقدم کرنا امت کے مفاد پر، یہ نفاق نہیں ہے تو اور کیا؟ اگر مجھ میں جرأت نہیں ہے تو مجھے کم سے کم خاموش رہنا چاہیے، وہ بات نہیں کہنی چاہیے جو حق کے خلاف ہو، وہ بات نہیں کہنی چاہیے جو اہل باطل کو خوش کرے۔ بہت موڑ، آپ کتاب فتن پر بہت موڑ کی گئی، منتبہ کیجئے موجودہ حالات پر۔ دو خطے اللہ کے رسول متعین کر کے گئے ہیں
اور بہت سی علامات پچھلے 2-3 سال کے اندر تیزی کے ساتھ رونما ہوئی ہیں جو اشراط الساعہ یا کتاب الفتن میں محدثین نے دیکھی ہیں. لیکن ہمیں قلتین میرے گزار سے فرصت تو ملے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ علماء کو تو خود پڑھاتے تھے. جو تعلیم کا نصاب علماء کے لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا. وہ مشکات المصابیح پڑھاتے تھے براہ راست علماء خود پڑھاتے تھے. انہوں نے پڑھایا حضرت مولانا سید احمد خان صاحب کو اور اللہ نے اس دنیا کا کو توفیق دی کہ اس نے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب سے پورا نصاب پڑھا. کتاب الایمان پڑھاتے تھے اور جب کتاب الایمان حضرت مولانا الیاس پڑھاتے ہیں تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ کیسا یقین دلوں میں اتارتے ہو. اس لیے کہ ایمان یقین یہ کوئی نظریہ نہیں ہے, یہ قلب کی ایک کیفیت کا نام ہے. ایسا یقین کہ غیر اللہ کا تعصب 100% دل سے نکلا. بڑے سے بڑی حکومت ظالم سے ظالم حکمراں ان کا خوف بالکل دل سے نکالتے ہیں. یہ اس دل کا حال ہو سکتا ہے جو واقعی صاحب ایمان. دوسرا کتاب العلم پڑھاتے تھے. تیسری کتاب الجہاد پڑھاتے تھے اور چوتھی کتاب الفتن پڑھاتے تھے. یہ منتخب ابواب کی حدیث خود پڑھاتے تھے. جو پڑھاتے تھے کیونکہ وہ امت کو تیار کرنا چاہ رہے تھے اپنے مغرب میں. ان کے ذہن میں بہت دور تک کا نقشہ تھا. مجھے بہت افسوس ہے کہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اس پہلو کا کوئی تذکرہ پرانوں سے پرانوں کی محفل میں بھی تبلیغ کے ذمہ دار نہیں کرتے. اس لیے کسی کو معلوم حوالے کے طور پر کہہ رہا ہوں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کی جو کتاب ہے مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت, اسے پڑھیے اور بار بار پڑھیے. اور اس میں مولانا الیاس اور ان کی دینی غیرت و حمیت کے ذیلی عنوان کے تحت مولانا الیاس کے قلب مختلف کا جو حال مولانا ابوالحسن علی ندوی نے لکھا ہے پڑھیے. ان کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ سہارنپور مظاہرون کے کچھ طلبا دلی گھومنے کے ارادے سے دلی آئے اور انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ بھئی دلی میں مرکز میں ٹھہرے. ماشاءاللہ ہم طلبا بڑے سمجھدار ہوتے ہیں اور کفایت شعری کوئی ہم سے سیکھے. تو وہ جماعت وہ بنگلے والی مسجد پہنچ گئے. اب تو 7-8 مولویوں کو نوجوان علماء کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت مولانا الیاس یہ تو عید ہو گئی. یہ تو وہ زمانہ تھا جس میں مہینوں کوئی جماعت نہیں آتی ہو. اور انہوں نے طلبا کو استقبال کیا, گلے سے لگایا, پیار کیا اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ کہا جلدی سے ناشتہ کرا میرے بچوں کو. دسترخوان بچھا, ناشتہ رکھ دیا گیا. ماشاء اللہ اطمینان سے ناشتہ بھی کیا ہوگا. باذوق لوگ تھے. اس کے بعد حضرت مولانا الیاس نے فرمایا کہ بچوں سفر سے آئے ہو تھوڑا آرام کر لو, میں بھی ذرا اپنا معاملات پورے کر لوں, پھر ہوگی ملاقات. حضرت مولانا الیاس اپنے حجرے میں گئے اور طلبا اٹھے اور دلی گھومنے کے لیے نکل گئے. اپنا ماضی یاد کر لیجیے. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ہم میں سے کوئی خاندانی نقش بندی تو نہیں پیدا ہوا. دامن میں چھوڑتے ہیں تو فرشتے وضو کریں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت گیا باہر تشریف لائے. وہ کہا کہ بلا 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 تم کیا حضرت بولو کہ کہیں چلے گئے. اب دیکھو اس داعی اور مرد مومن کا صاحب خلق عظیم کا فوراً سب کو کہتے ہیں اللہ میرے قصور کو معاف. میری غلطی تھی کہ میں نے ان مہمانوں سے پوچھے دیکھو حضرت تھانوی کے یہاں کتنا سلیقہ ہے. جب وہاں کوئی آنے والا آتا ہے تو پہلے ہی آمد میں پوچھا جاتا ہے کس مقصد سے آئے ہیں, کب تک قیام رہے گا, کب واپسی ہے. پورا نظام معلوم کر لیا جاتا ہے. ایک میں دیہاتی آدمی کہ میں پوچھا نہیں
اور بچے چلے گئے اور اللہ مجھے معاف کرے۔ طلبا کے لیے کچھ نہیں کہا، دوپہر کا انتظار کرتے رہے، دوپہر کا وقت کھانے کا آیا، لوگوں نے کہا حضرت کھانا کھا لیں، تو میں تم لوگ کھا لو، میں ذرا بچوں کا انتظار کروں گا، ان کے ساتھ کھاؤں۔ پھر طلبا نہیں آئے، شام کی چائے کا وقت آیا، لوگوں نے کہا حضرت ایک کپ چائے تو پی لیجیے، فرمایا بھائی تم لوگ پی لو، بچے آئیں گے اس سے پہلے میرے حلق سے کچھ اترے کرے کھانا، بس تب دعا کرو کہ وہ خیریت سے آئے۔ رات کے کھانے کا وقت آیا، تب پھر معذرت کر دی، 11 ساڑھے 11 بجے رات کو وہ طلبا واپس آئے، یہ سمجھ کر جب تو حضرت اندر چلے جا کر لیٹ گئے، دیکھا تو حضرت باہر ٹہل گئے، بس جیسے ہی آئے تو طلبا تو ڈر گئے کہ اب تو ڈانٹ پڑے گی، پتہ نہیں کیا کہیں گے، لیکن سلام ہو اس بندے مومن پر کہ اس نے کس طرح استقبال کیا۔ آج تم لوگ سب خیریت سے آ گئے، سب لوگ ٹھیک ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ ہاں، سب سے ملے، اور اس کے بعد اپنے لوگوں سے کہا دسترخوان لگاؤ، بچوں کے ساتھ اب میں کھانا کھاؤں گا، اور 2 رکعت شکرانے کی نماز کی نیت باندھ لی کہ اللہ آپ نے لاج رکھ لی میری جہالت کی، میرے عیب کو چھپا لیا، یہ سب بچے خیریت سے واپس آئے۔ ان نوجوانوں اس جماعت میں آنے والے لوگوں میں 2 لوگ تھے، ایک کا نام تھا حضرت مولانا فرید احمد صاحب مدنی مہاجر، اور ایک کا نام تھا مولانا رضا بریانی، دونوں نوجوان تھے۔ میں نے دونوں سے براہ راست یہ واقعہ سنا اور کئی بار سنا۔ حضرت ماخیبت صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے تو اسی رات یہ عزم کر لیا کہ اب مجھے کسی اور کو جب دیکھنا بھی نہیں ہے، اب اسی نائب رسول کا غلام بن کے رہنا ہے۔ ایسے اخلاق، ایسی محبت۔ اور پھر اگلی بات سنو، فرمایا دلی گھومنے آئے تھے، تم خود دلی کیا گھومے، کل میں تم کو دلی گھماؤں گا۔ اور اگلے دن صبح کہا بچوں اب چلو میں چلتا ہوں، سواری کرے تو بنا چمچم وغیرہ کچھ اس وقت چلتی تھی، اور اس میں لے کے انسان طلبا کو لے کے حضرت معاویہ خود گئے اور جا کر وہاں جامع مسجد کی سیر کرائے۔ ایک کل کی سیر تھی، ایک آج کی سیر تھی، ایک ایک گوشہ دکھایا، کرتے پڑھوائے، کی تشریح کی۔ فرمایا اس جگہ پر شاہ اسماعیل شہید درس دیا کرتے تھے، بچوں 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کی طرف کی دعا کر لیں، شاید فیض پہنچ۔ یہ جگہ وہ تھی جہاں مولانا عبدالحی درس دیا کرتے تھے، یہ جگہ وہ تھی جہاں سے میں شہید اپنے مجاہدین کو تیز دھوپ میں ننگے پیر چلنے کی مشق کرایا کرتے تھے۔ یہ جگہ وہ تھی، یہ جگہ وہ تھی۔ اور آؤ سیڑھی کے پاس کھڑے ہو کر اب ذرا لال قلعے کی طرف دیکھو، دربار خاص کو دیکھو۔ اب سمجھ میں آئے گا، تم کو سمجھاتا ہوں۔ یہ جامع مسجد کی سیڑھیاں اتنی اونچائی پر کیوں ہیں؟ کہا شاہجہاں کا یہ حکم تھا کہ مسجد کو اتنا بلندی پر بنانا کہ جب میں اپنے لال قلعے کے دربار خاص کے تخت طاؤس پر بیٹھوں تو میرے تاج کی جو کلبی ہو وہ جامع مسجد کی نچلی سیڑھی سے بھی نیچے ہونی چاہیے۔ اور فرمایا اس زمانے کے حکمران بندگی کا مزاج رکھتے تھے، اس لیے چند جملے ترغیبی کہے اور اس کے بعد لال قلعے کے صدر دروازے تک پہنچایا اور یہ کہا کہ دیکھو لال قلعے کے بارے میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک یہ واپس نہیں ملے گا میں اس کے اندر قدم نہیں رکھوں گا، اس لیے میں تو نہیں جاؤں گا اس کو گھمانے کے لیے، تم لوگ اندر جا کر دیکھ لو، میں انتظار کرتا ہوں۔ کیا اس داعی اللہ کے ذہن میں پورا نقشہ نہیں تھا؟ کیا جب جبریہ تعلیم کا قانون بنا ہے، جب جس طرح آج کچھ سال پہلے بنا تھا رائٹ ٹو ایجوکیشن، جب جبریہ تعلیم کا قانون امریکی حکومت نے بنایا کہ ہر بچے کو لازمی طور پر تعلیم دی جائے گی، اور تعلیم کون سی معتبر ہوگی؟ جو سرکاری اور سرکاری تسلیم شدہ اسکولوں میں بچہ پڑھتا ہوگا اس کے بارے میں مانا جائے گا کہ وہ تعلیم پا رہا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا صاحب کہ مکاتب اور مدارس میں جو ہمارے لاکھوں بچے پڑھتے ہیں ان کے والدین کو گرفتار کیا جائے گا اور اس کو مجرم مانا جائے گا کہ وہ اپنے بچے کو جاہل رکھتے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا
کہ اس قانون کے بننے کے بعد سب سے زیادہ بے چین حضرت مولانا الیاس سب مسترب ہو گئے اور انہوں نے بہت بڑے دہلی میں اجلاس کرنے کا اعلان فرمایا. آج بھی مظاہر سہارنپور کے کتب خانے میں قد اعظم پوسٹر موجود ہے جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کے اجلاس کے لیے نکلوایا تھا. اور آپ کی شیخ اگر آپ نے پڑھی ہو تو اس میں شیخ نے پورا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھتیجے حضرت شیخ کے ذمے ایک کام لگایا کہ بھائی حضرت مدنی کو اس جلسے میں لانا تمہارا کام، تم جاؤ دیوبند اور حضرت مدنی کو کسی طرح اس جلسے میں لے کر آؤ. تو وہ واقعہ شیخ نے اپنے بڑے دلچسپ انداز میں لکھا ہے کہ وہ جب پہنچ گئے حضرت شیخ نذیر کے پاس، حضرت مدنی کے پاس، تو پہلے تو حضرت مدنی نے کس کے ڈالا اور یہ کہا اچھا اپنے ہمارے بچے جاہل رہے ہیں، تمہاری یہ مرضی. شیخ نے اپنے بڑے پیارے انداز سے لکھا ہے چپ. اور تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے کہا کہ دو کے بیچ میں پس رہا ہوں، ادھر چچا ڈال گیا، ادھر آپ ہیں، اب کہاں قبر بنے گی آپ سے سر بہتی حضرت مدنی کیا ملائکہ جیسے لوگ تھے. اچھا کیا کہنا ہوگا اس کو؟ میں کیا نا میں تو طوطا ہوں. شیخ نے انہوں نے مجھے کچھ ہٹایا، میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا، اب چل کے وہاں ان سے پوچھیے گا کہ کیا کہنا ہے. بالآخر حضرت مدنی راضی ہو گئے اور دلی تشریف لائے جو پوری تفصیلات. اب شیخ نے جب وہ ریلوے اسٹیشن کو اترنے لگے تو شیخ نے حضرت مدنی سے کہا یہاں تک لانا میرا کام تھا، موت مقدر نہیں تھی اس لیے ابھی زندہ ہوں، آگے بھی جلسے میں کیا کہنا ہے میں تو بھاگا، اب آپ کو نمٹنا ہے. تو حضرت مدنی نے مفتی کفایت اللہ صاحب کو آگے بڑھایا ریلوے اسٹیشن پر، کیونکہ حضرت مدنی حضرت مفتی کفایت اللہ کی رائے پر مکمل ہے. اور مفتی کفایت اللہ صاحب سے کہا کہ نے حضرت شیخ کو راضی کرنا شروع کیا، یہ کہنا ہے یہ کہنا ہے یہ کہنا ہے یہ کہنا ہے. چنانچہ اس کی روشنی میں اس جلسے سخت تکلیف کی حضرت مدنی حکومت وقت کے خلاف اور اس قانون کے خلاف، جمعیہ تعلیم کے قانون کے خلاف. چنانچہ حکومت کو گھٹنے کے قانون بدلنا پڑا اور یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ مکاتب و مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو بھی تعلیم پانے والا بچہ تسلیم کیا جائے گا. سلام ہوئی بزرگوں پر، یہ حکومتوں سے ڈرتے نہیں تھے، یہ خوف زدہ نہیں ہوتے تھے، یہ سودے بازی نہیں کرتے تھے، یہ سمجھوتا نہیں کرتے تھے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ان کے جانشین بنے، ان کے وارث بنے، جانشین تو بہت بڑا لفظ ہے، ہم اگر ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی اپنے اندر ذرا جھانک کے دیکھنا پڑے گا کہ کہیں حکمت و مصلحت کے نام پر ہمارے اندر بزدلی تو نہیں آتی جائے. آپ یاد رکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں، وقت کی حکومتیں اس بات سے واقف ہوتی ہیں کہ قوم کے اندر زندگی باقی ہے، نہ واقف نہیں، اور وہ کسی بڑے فیصلے سے پہلے قوم کی نبض دیں. ان کے بعد بہت ذرائع ہیں اس بات کو دیکھنے کے کہ قوم کا حل ہے. جب ان کو رپورٹ پہنچتی ہے کہ قوم مر چکی ہے، قوم ڈر چکی ہے، قوم کو اس کے قائدین روزانہ ڈر کے خوراک دے دیتے ہیں، قوم کو سمجھوتے کے لیے آمادہ کر دیتے ہیں، قوم روزانہ 10 قدم پیچھے چلی جاتی ہے، تب وہ کوئی بڑا قدم اٹھاتے ہیں. وہ اندھیری ہے، وہ پوری ملک کی صورتحال اور درجہ حرارت کا پورا اندازہ لگاتے ہیں، اس کے بعد کوئی قدم اٹھاتے ہیں. اس لیے ہمیں اسلامی اور عالمی اخوت کے تقاضوں کو یاد محفوظ رکھنا ہے، حکمت اور مصلحت کے حدود کو سمجھنا ہے، حکمت اور حکمت کے خوبصورت آمیزے کو جو اصل میں اسلام کی خصوصیت ہے اور ہمارے اکابر کی میراث ہے اس کو اپنے اندر لانا ہے. اس دور کو سمجھنا ہے جس میں ایمان والے الگ اور منافقین الگ ہوں گے،
اور 2 عالمی اسٹیج سجائے جائیں گے. یہ احادیث کا متواتر مطلب کہ پورے عالم کے نظام کو تبدیل کرنے کا جب فیصلہ ہوگا، جب ظلم کی جگہ پر عدل و انصاف کے نظام کے قیام کا فیصلہ ہوگا، تو 2 اسٹیج ہوں گے جہاں ظلم و انصاف کی فیصلہ کن لڑائی ہوگی. ایک اسٹیج ہوگا بیت المقدس اور ایک اسٹیج ہوگا وہ خطہ جس کے ہم ایک حصے کے باشی سے. اب میں نے اپنی بات کہہ دیا، آپ حالات کو احادیث کی روشنی میں سمجھیے، ورنہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم منافقین کی صف میں کھڑے کر گئے. میں پھر دوہراتا ہوں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہمارے تمام ترین انفرادی معمولات کھڑے رہتے ہیں اور ہم چلے جائیں گے منافقین کی لشکر. یہ بہت ہی فیصلہ کن مرحلے میں انسانی برادری اور امت مسلمہ داخل ہو چکی ہے، بالکل داخل ہو چکی ہے. اس میں مجھے ذرہ برابر شک نہیں. جو کچھ مشرق اوسط میں ہو رہا ہے، جو ترکی میں ہو رہا ہے، جو عالمی اسلام میں ہو رہا ہے، جو بر صغیر میں ہو رہا ہے، جو شرق اوسط میں ہو رہا ہے، جو مشرقی ایشیا میں ہو رہا ہے، جو روس میں اس وقت ہو رہا ہے، وہ سب کچھ احادیث کی روشنی ہی میں سمجھ میں آ سکتا ہے. نہ BBC کی روشنی میں سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ کسی اور اخبار کی روشنی. اللہ کے واسطے مطالعے کو بھی بڑھائیے، حوصلوں کو بھی بڑھائیے، سنجیدگی اختیار کیجیے اور امت مسلمہ کے اندر اعتدال کے ساتھ تہذیب و شائستگی کے حدود میں رہتے ہوئے آپ ایسا پیغام دیجیے کہ جس سے امت مسلمہ کے حوصلے بلند بھی ہوں اور ان کو حکمت اور اقتدار کا حوصلہ بھی ہو، اور امت مسلمہ عالمی برادری سے جس طرح منقطع ہو چکی ہے اس انقطاع سے نکل کر پورے عالمی اسلامی برادری سے بھی ہم جڑیں اور اپنے وطن کی ترقی، اس کی فلاح و بہبود، حقیقی ترقی، حقیقی فلاح و بہبود، اس وطن کی ہر پہلو سے ترقی، اس وطن کی حفاظت، اس وطن کے دستور و قانون کی پاسداری، اس کے تقاضے پورے ہوں. مجھے امید ہے کہ میں نے 2-4 ضروری باتیں جو کہنے کا ارادہ کیا تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اللہ کرے کہ آپ بعد میں ان کی روشنی میں مطالعہ بھی کریں اور اپنے علم کو اور اپنے عزم کو دونوں کے بڑھانے کا یہ ہر ممکن تدبیر اختیار کریں. جزاکم اللہ.